ڈرامہ سیریل نور جہاں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ سنبل، سفینہ اور نور بانو کے درمیان ہوئی تمام بات نور جہاں کے گوش گزار کر دے گی، اور شاہ محل نور جہاں کے نام کرنے والی بات مراد کو تو بالکل پسند نہیں آتی کہ ابھی حال ہی میں تو چچا کا انتقال ہوا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ نور بانو تو شاید یہ نہیں جانتی لیکن اس کے باپ کی موت کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم تینوں بھائی ہی ہیں۔ ہم نے ہی اس دن چچا کی انسلٹ کی تھی، ان پر ہاتھ اٹھایا تھا اور وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکے، اسی لیے ہارٹ اٹیک ہوا اور انتقال ہو گیا۔ مراد کہتا ہے کہ میں تو خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا اس دن کے بعد سے، کہ نور بانو کی آنکھوں میں جو آج آنسو ہیں کہیں نہ کہیں اس کی وجہ بہرحال میں بھی ہوں۔ اب نور جہاں اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ ہر انسان نے ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے، مختار شاہ کی آئی تھی، وہ مر گیا، اب اس کے لیے کیا ہم ساری زندگی اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے رہیں گے؟ اور تمہیں مختار شاہ کی موت کا اتنا سوگ لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اپنی بیوی نور بانو سے کہو کہ چپ کر کے اس فائل پر سائن کر دے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ شاہ محل اب میرے نام منتقل ہو جائے۔ جس پر مراد کہتا ہے کہ میں اتنی گری ہوئی گھٹیا حرکت بھلا کیسے کر سکتا ہوں؟ نور جہاں تو مراد کے یہ الفاظ سن کے حیران رہ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس کا مطلب تم مجھے گھٹیا کہہ رہے ہو، کیونکہ یہ کام تو میں تمہیں کرنے کا کہہ رہی ہوں۔ مراد کہتا ہے نہیں اماں، میرا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے، لیکن نور جہاں اس سے آگے مراد کی ایک بات بھی نہیں سنتی اور کہتی ہے کہ اب میرا ہیرو نہیں رہا، میری ہر بات پر لبیک کہنے والا میرا بیٹا آج اپنی بیوی کے لیے اتنا ہمدرد بن گیا ہے کہ اپنی ماں کو گھٹیا کہہ رہا ہے۔ مراد تو حیران رہ جاتا ہے کہ میری بات کا تو یہ مقصد تھا ہی نہیں۔ دوسری طرف حنید جو کہ ہے ہی ماں کا چمچہ، جب دیکھتا ہے پھر سے ماں کی آنکھوں میں آنسو تو غصے بھری نگاہ مراد پر ڈالتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا، اور جہاں تک رہی نور بانو سے دستخط لینے والی بات وہ میں خود کروا لوں گا۔ اب سبھی وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، سفیر بھی مراد کو ہی برا بھلا کہتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ مراد پیچھے ہکا بکا پریشان حال بیٹھا رہ جاتا ہے کہ کیا میں نے واقعی ہی اتنی بڑی بات اور اتنی بری بات کہہ دی تھی کہ اماں کا اتنا سٹرونگ ری ایکشن سامنے آیا؟ کیا اماں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ نور بانو کے ساتھ کتنا برا ہوا ہے، اور اتنی جلدی اس کے ساتھ پراپرٹی کی بات کرنا اس کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی ہوگی؟ اور ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں جیسا کہ دکھایا گیا کہ سنبل اپنی ساس نور جہاں سے کہتی ہے کہ پتہ نہیں یہ بات مجھے آپ کو بتانی چاہیے یا نہیں، تو سفینہ کی ہی بات بتاتی ہے کہ وہ کس طرح سے نور بانو کو سمجھا رہی تھی کہ جب تک یہ ساری پراپرٹی تمہارے نام ہے تم سٹرونگ رہو گی، کبھی بھی کسی بھی قسم کے کاغذات پر دستخط کرنے کی غلطی مت کرنا، یہ ایک بہن کی طرف سے التجا سمجھو یا پھر نصیحت۔ اب ہو سکتا ہے کہ سنبل نے یہی بات نہ کی ہو، کیونکہ یہ بھی دکھایا گیا تھا کہ جب سفینہ یہ بات کہہ کے نور بانو سے کچن سے چلی جاتی ہے تو نور بانو سنبل کی طرف بغور دیکھتی ہے کہ اس نے یہ سب بات سن لی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ نور بانو نے سنبل کو بھی اپنے اعتماد میں لے لیا ہو، کیونکہ سنبل خود بھی تو دیکھ رہی ہے کہ نور جہاں کس قدر بری ساس ہے اور کس طرح اپنی بہوؤں کو بات بے بات ذلیل کرتی ہے۔ اب دوسری طرف نور بانو گھر واپس تو آ گئی ہے لیکن گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، جس طرح پہلے نور جہاں کبھی اس سے پورچ صاف کرواتی تھی اور کبھی جھاڑ پونچھ کرواتی تھی، اپنے کپڑے استری کرواتی تھی، لیکن نور بانو مراد کو مکمل طور پہ اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے ایک تو اپنی حویلی کے چکر لگاتی ہے، پھر اپنے لوگوں سے بھی ملواتی ہے تاکہ مراد کو بھی نظر آ سکے کہ نور بانو کوئی گری پڑی لڑکی نہیں ہے، بلکہ اس کے باپ کی وجہ سے اس کی علاقے میں کتنی عزت ہے، جسے اس کی ماں نے گھر میں نوکرانیوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ اور نور جہاں یہ بھی نوٹ کر رہی ہے کہ سفینہ اور نور بانو میں بہت زیادہ دوستی ہوتی جا رہی ہے، دونوں کافی دیر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتی ہیں، وقت گزارتی ہیں۔ یہ بات نور بانو کو بہت کھٹکتی ہے، اس لیے وہ غصے سے آگ بھگولا ہو کے مراد کو اپنے پاس بلواتی ہے اور مراد کو صاف طور پہ کہتی ہے کہ اگر تمہاری بیوی کو کسی بات کا غرور ہے تو اس کا غرور دور کرواؤ، کیونکہ میں نے اپنے گھر کے لیے کچھ اصول بنائے ہیں جو سب کے لیے ہیں اور اول دن سے لاگو ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی غریب کی بیٹی ہو یا کسی بادشاہ کی، لیکن یہ اصول سب بہوؤں کے لیے برابر ہیں۔
ایک تو اپنی بیوی کو ہر وقت باہر لے جانا بند کرو، دوسرا یہ کہ اسے کہو کہ اب وہ اپنا سوگ والا ڈرامہ بھی ختم کرے۔ اس کے باپ مختار شاہ کو مرے اب کافی دن ہو چکے ہیں۔ اسلام میں ویسے بھی سوگ صرف 3 دن کا ہوتا ہے۔ اور اپنی بیوی سے کہو کہ سفینہ سے بھی ذرا میل ملاپ کم ہی رکھے، اور پھر یہ کہ گھر کے کاموں میں اب دلچسپی لے، کیونکہ میری 2 بہوئیں تو گھر کے کام ٹھیک طرح سے سنبھال رہی ہیں، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ نور بانو کی دلچسپی گھر کے کاموں میں بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ جس پر مراد شاہ اپنی ماں سے کہے گا کہ اماں، نور بانو کے گھر میں نوکروں کی ایک فوج ہے، بھلا اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ یہاں پر نوکروں کی طرح کام کرے؟ اگر آپ کو گھر کے کاموں میں کوئی دقت پیش آ رہی ہے تو آپ گھر میں ملازمین کیوں نہیں رکھ لیتی؟ اور اگر آپ نہیں رکھنا چاہتی تو کوئی بات نہیں، میں نور بانو سے کہہ دوں گا، وہ اپنی حویلی سے ملازمین کی فوج یہاں پر بلوا سکتی ہے۔ تو پھر بھلا نور بانو کو ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نور جہاں تو جب اپنے بیٹے کی یہ چلتی زبان دیکھے گی تو ہکا بکا رہ جائے گی کہ اس کی اتنی جرت کیسے ہوئی کہ یہ میرے آگے زبان چلا رہا ہے، اور صاف طور پہ مراد سے کہہ دے گی کہ تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں بہوئیں ہی کام کرتی ہیں، ملازمین نہیں رکھے جاتے۔ لیکن مراد بھی اپنی ماں کو یاد کرائے گا کہ یہ رول سفینہ بھابی کی شادی کے بعد سے شروع ہوئے تھے، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے سفینہ بھابی کی شادی سے پہلے ہمارے گھر میں بھی ملازمین ہوتے تھے۔ تو اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے یہ رولز بہوؤں کے آنے کے بعد تبدیل کیے ہیں۔ نور جہاں کے دل کو کھٹکا لگ جاتا ہے کہ اسے اپنا سب سے فیورٹ بیٹا، جسے وہ اپنا ہیرو کہتی تھی، اپنے ہاتھوں سے جاتا ہوا صاف نظر آ رہا ہے۔ بہرحال نور جہاں حنید سے کہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ نور بانو مراد کو مکمل طور پہ اپنے ہاتھوں سے لے کے اس گھر سے ہی چلی جائے، اس سب سے پہلے ہی نور بانو سے دستخط لینے ہوں گے اور شاہ محل میرے نام کروانا ہوگا۔ تو حنید اگلے ہی دن اپنی ماں کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نور بانو کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ اب چچا تو اس دنیا میں نہیں رہے، اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ چچا کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم چونکہ چچا کے سگے بھائی کی اولاد ہیں تو جائیداد پر ہمارا پورا حق بنتا ہے۔ اب ہم چاہتے تو یہی تھے کہ یہ بات مراد کے تھرو ہو، لیکن پتہ نہیں ہمارا بھائی تمہارے کون سے سحر میں گرفتار ہو چکا ہے کہ اس نے یہ بات ماننے سے صاف انکار کر دیا ہے، اس لیے مجبوری کے تحت مجھے خود تم سے یہ بات کرنا پڑ رہی ہے۔ دیکھو، بات صاف ہے کہ چچا تو اب اس دنیا میں رہے نہیں، اب اماں ہی ہیں جو ہمارے ساتھ ساتھ تمہاری بھی بڑی ہیں اور ہم سب کی سرپرست ہیں۔ نور بانو جو اچھی طرح سے پہلے ہی جانتی ہے کہ یہ لوگ مجھ سے صرف میری جائیداد ہڑپنا چاہتے ہیں، لیکن انجان بنتے ہوئے کہتی ہے کہ حنید بھائی، اتنی لمبی تمہید آخر کس بات کی ہے؟ تو حنید سے پہلے ہی سفیر بول پڑتا ہے کہ ہم سب کا دراصل مشترکہ فیصلہ ہے کہ شاہ محل اماں کے نام کر دیا جائے، اور حنید ڈاکومنٹس نور بانو کے سامنے کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تمام ڈاکومنٹس میں نے تیار کروا لیے ہیں، بس تمہارے سائنس کی ضرورت ہے، جلدی سے ان کے اوپر سائنس کر دو۔ نور بانو تو ہکا بکا حنید کو دیکھتی رہ جاتی ہے اور صاف طور پہ کہہ دیتی ہے کہ آئی ایم سوری، میں ان ڈاکومنٹس پہ سائن نہیں کر سکتی۔ ویسے بھی نور بانو اپنے وکیل سے پتہ کر چکی ہے کہ مختار شاہ مرنے سے پہلے تمام بندوبست کر گئے ہیں، یہ لوگ زبردستی تو کسی طور بھی ان کی جائیداد ہڑپ نہیں کر سکتے۔ اب نور بانو کا انکار سن کے نور جہاں کے ساتھ ساتھ حنید اور سفیر بھی شدید غصے میں آ جاتے ہیں اور مراد سے کہتے ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو نا کہ تمہاری موجودگی میں تمہاری بیوی کس طرح سے اماں کی حکم عدولی کر رہی ہے، جبکہ نور بانو تو وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ مراد بھی اس کے پیچھے جاتا ہے تو نور بانو کہتی ہے کہ میں اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد آخر ان لوگوں کے نام کیوں کروں؟ مراد نور بانو سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بس بھائی اور اماں سے کیسے ڈیل کرنا ہے یہ تمہارا مسئلہ ہے، لیکن تمہارا جو بھی فیصلہ ہے تم بے فکر رہو، میں تمہارے ہر فیصلے میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ تو ناظرین، کیا خیال ہے، کیا بہتر نہیں کہ نور بانو مراد کو لے کے اپنے شاہ محل میں ہی شفٹ ہو جائے، بجائے اس کے کہ روز روز یہاں پر نور جہاں کے ڈرامے دیکھنے پڑیں؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔